مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے، کہیں تو کہیں ساتھ ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عقیدہ سننا دیوبند دا نبی دا علم کتنا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے دسیں دے نا مولوی کہ دیوبندی آدھر حضور کانٹھ دے پیچھو دا پتہ کہنی، دیوار دے پیچھو دا پتہ کہنی، کتنا غلط بیانی ہے۔ عقیدہ سنی مانے خدا دے کو اگر یہ دیکھو گار مولوی آگے تتا ہے کہ بچتے نہ ہوتے ہیں۔ عقیدہ سن سارے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ اللہ اولین و آخرین دے سارے علوم کو ایک پاسے چکرے، تے سارے نبی سید کلہ علوم کو ایک پاسے چکرے، انہیں دے درمیان فرق کینے ہو سے فرمایا ایدی مثال میں سمجھو کہ سوئی کو سمندر چکوڑو، جیڑا قطرہ اندے سراخت آکھڑ سے اے اولین و آخرین دا علم تے سمندر دا بحر بے کنار حضور دا علم، اور ایا بلا تشبیہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء دا علم ایک قطرہ ہے تے اللہ دا علم والبحر بے کنار ہے۔ کون ہے جڑا انہیں طلباء دا امتحان گنے؟ گال سمجھنی بھی یہ طلباء مدرسہ کے نا ابراہیم علیہ السلام، معلم کے نا منگیا ہویا ابراہیم علیہ السلام نا، طلباء کے نے منگیا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے، نصاب تعلیم مدرسے کا نام بیت اللہ، معلم کا نام محمد رسول اللہ، اور نصاب تعلیم کلام اللہ، اور طلباء حزب اللہ۔ اللہ فرمائے دے میں فیصلہ کیتا محمد رسول اللہ دے شاگردیں دا امتحان میں خود گنسا، الذين امتحن الله بڑے شیخ سب تو بڑے شیخ سے آگے نے ارشاد ہوئی نا بیانوں سے میں کوئی بچہ اچھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم ہم تو توجہ ختم دی گئی، میں اگر نہیں تھوڑا جا میرا ٹائم لگے میں جو ہی میں پوری توجہ اے حضرت صاحب جل جاؤ سے برا انہیں کو انشاءاللہ انہیں پوری توجہ نہ سبحان اللہ انہیں تو آپ کو جناب مجھے نے جو ہاتھ کی بے ارگی لو لائی تو نہیں دیا پائی اللہ تو صحیح تھوڑا جا ہاتھ کو ہلا ہوتا جا اچھا جزاک اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ فرمیندے ابراہیم نے مدرسے دے طلباء دا امتحان گنن دا میں خود فیصلہ کیتا، یا اللہ امتحان کی جائے تحریری ہے تقریری ہے سوال و جواب، فرمایا نہیں جنہیں مدرسہ نرالا، معلم نرالا، نصاب تعلیم نرالا، طلباء نرالے تا امتحان بھی دا سارے گن نرالا۔ یا اللہ کینے تھی سے امتحان نرا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں انہیں امتحان عام امتحان کو نہیں گننا، بلکہ کدے انہیں کو بھاتے لٹاتے موہے دے کنگے لڑانے دی چمڑی لواتے کتے تپتی ریت لٹا کے کدے بدر احد جسم دے ٹکڑے کروا کے
کدی وطن تو بے وطن کر کے، بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، وطن تو بے وطن کر کے، در بدر کر کے، تلواریں دے تلے دے سر رکھ کے آزمایا۔ یا اللہ اتنا سخت امتحان ہوگا، مدرسہ جو ہو جا، مدرسہ جو ہی جائی تو انہیں امتحان بھی ایسا سخت گیا۔ بدر دے وچ بھی صحابہ دے گردناں تلواریں تلے، احد وچ بھی، ہر جنگ وچ نبی دے جانثار جانا قربان کرے دیکھنا، تے کربلا دے میدان وچ آپ دے نواسے جانا سر اپنے ہتھے تے رکھ کے، ہتھیلے تے رکھ کے کلمہ حق بلند کرے دیکھنا۔ نتیجہ پروردگار نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا ہے مدرسے دا؟ رب العالمین نے فرمایا میں انہیں کو اتنے بڑے آزمائشیں دے وچ سٹ کے، میں انہیں دے دل دے توجہ رکھی، نگاہ رکھی کہ اتنا قربانیاں دے کے کہ میرے اوتے راضی بھی ہے یا کوئی نہ۔ میں لٹھا اے اپنے جانا دیندے ہوئے بھی قسمہ چاہتے آدھر فزت و رب الکعبہ، رب الکعبہ دی قسم میں کامیاب تھی گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ فَلَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے دے سارے کامیاب تھی گئے، کوئی بھی فیل نہیں، سارے پاس۔ اولئک هم الراشدون، سارے دے سارے ہدایت یافتہ، اولئک هم الفائزون، سارے دے سارے اعلیٰ درجے دے فائز تھی گئے، اولئک هم المؤمنون حقا، اے وہ لوگ جنہیں ایمان دا حق ادا کرنے تھے۔ یا اللہ انہیں کو کچھ سند تا دے، فرمایا انہیں دی سند بھی میں انہیں دے دل وچ بنا دیتی ہے، انہیں دے دل دے اندر اپنی تحریر کر دیتی ہے، سند تے سین کر چھوڑیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ جنہیں نے فرمایا دلی نے وچ اسا ایمان کو تحریر کر چھوڑے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے انہیں کو نمونہ اور سیمپل بنا دیتے کہ اج تو بعد کوئی ایمان آننا چاہے سیمپل ہی رکھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایو جا ایمان آنو جیو جو سمس ایمان میرے نبی دی جماعت گنے ہے، صحابہ گنے تاں تو سا ہدایت یافتہ ورسو۔ اعتراض کرنے تک کر میرے دوست اللہ دے ہوتے کہ جے نبی کو اے جی جماعت عطا کی تھی، اعتراض کرنی تک کر اللہ دے نبی تے جے اپنی اے جماعت تیار کر کے اللہ دے سامنے پیش کی تھی، اعتراض کرنی تک کر ابراہیم تے جے اللہ کو انہوں نے جماعت منگی، سارے نال کیوں لڑتی؟ صحیح اپنی مرضی نال اپنے یار نے بنائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت،
سی اپنی مرضی نال اپنے یار نے بنائے کتے خدمت پیش نبی دے چڑ چڑ آپ خدائے کتے خدمت پیش نبی دے چڑ چڑ آپ خدائے محبوب دے خاص مرید بھولا ذرا تو سوچے ذرا تو سوچے کہ میں ہو سے پیش علی دے بولا ذرا تو سوچے کیوں پڑ دی یار نبی دے بولا ذرا تو سوچے خوش بختہ جس دم نال نبی دے لائی ہے یاری خوش بختہ جس دم نال نبی دے لائی ہے یاری اور سب تن من تن قربان نبی تو ہر شے گواری اور سب تن من تن قربان نبی تو ہر شے گواری اور رنگ بھریا ساتھ سید بولا ذرا تو سوچے کیوں پڑتی یار نبی دے بولا ذرا تو سوچے ابو بکر عمر عثمان تیرے در چارے پیارے ابو بکر عمر عثمان تیرے در چارے پیارے ایسا سنیا دیگن پیر تیرا بر چل دے ستارے ایسا سنیا دیگن پیر تیرا بر چل دے ستارے رنگ بھریا سا محبوب دے خاص مرید بولا ذرا تو سوچے غور نال سن میرے دوست اللہ نے پاک کیتا زواج مطہرات کو نبی نے دعا منگ کے پاک کیتا اپنے اہل بیت اپنی اولاد کو اور اللہ دے نبی نے پاک کیتا سارے صحابہ کو اور ابراہیم اور اسماعیل نے پاک کیتا کعبے کو اور جدو میرے اللہ نے پاک کیتا اور ازواج مطہرات بن گیا اور جدو میرے نبی نے پاک کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے فتح مکہ دے موقع تے اللہ دے نبی نے کعبے دی چھت تے کالے بلال کو کھڑا کر کے دسیا او لوگو جدوں میں پاک کیتے اوندا شان دیکھ گنو کعبے تے بھی اونچا آیا کھڑے اور تو سر کیا 105 تن پاک یا سب تن پاک سارے تن پاک کربلا دے میدان حسین قربانی دے گی ایک قربانی دا حال تا دیکھو سجن والے سارے بے غیرت دے بھائی 80,000 دا 80,000 بےایمان بن گیا غدار بن گئے اور چند ظالمیں دے حوالے کرتے حسین کو تماشا دے دے رہے گئے لیکن حسین نے مظلومیت کا بھی حق ادا کر دیا کھڑے دعا عبید اللہ بن زیاد آدھے میری مریدی چکا مسئلہ واضح فرمایا کہ جان دے دے سن تیرے ہاتھے جات کے آنے سے ایک پیغام حسین دا انہیں لوگوں کو جیڑے اندھاری دے ماحول چراغ جلانا چاہتا
اندھاری دیوا بال کے رکھنا چاہتے ہیں. پیغام حسین دا مظلومے کو جڑے طوفانے دا رخ موڑنا چاہتے ہیں. پیغام حسین دا انہیں لوگوں کو جڑے ہر حال حق گال دا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میں پوچھتا حسین تھوڑے جے آؤ مختصر دشمن ڈھیرے طاقتور تقیہ چکرو مار کے دے دو عقیدے میں ایک میرے نظر دو صحابہ نے کہو ایک کو تو نعوذ باللہ مومنی کا نہیں منے دے اور باقی جے کو مومن منے دے انہیں دے بارے چنے دا خیال ہے کہ جھوٹ بولن کو ثواب سمجھ دے. اللہ بھئیے کو گا ہے گے شکر. ایک طبقہ مومن ہی کہنا جڑا مومن ہے خون مارن کو کیا سمجھنا عبادت. تقیہ زمانہ گیا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. جڑی گال دل تے نہ دل تے نہ ہوئے دل چ ہوئے زبان تے نہ ہوئے زبان تے ہوئے دل چ نہ ہوئے قرآن ہی کو منافقت آ گئی. تو بچایا کیا ہے بالکل ایویں جو ایک بندہ وہ آتا ہے میرے تو خوبیاں ہیں. صرف پہلی خوبی تو یہ ہے میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے. دوسری گال سوچ تو پلے جڑی بھی کیا انہیں آگے پاس پاس سب سمجھ آ گئی ہے. تیرا حافظہ ایک تو بڑا مضبوط ہے تے دوسری گال جڑی ہے تو آگے لوگ بھول گئی تو تیری پہلی دا بھی سب پتہ لگتا ہے کہ تو سب تو ہے پس فارغ ہو. تکیہ کرو پر حسین آجے میں اپنے نہ ابے کنو تکیہ سکھے نہ نانے کنو سکھے. اساں میدان دے شیر ہیں کہ جان دے وے سو پر جھوٹ نہ بولے سو تکیہ نہ کرے سو سر نہ جھکے سو. ساری نبی دی تعلیم ہی نہیں ہے. میں اپنے تصور ہاتھ میں صحیح پیچھوں تے ہاتھ ہوں نہ تکیہ جا کرو اتو کرو جا. حسین آدھنا چپ کر مولوی چپ کرو خطیب چپ کرو وائز نہ بولی. میں ایک میسج دینا چاہتا ایک پیغام دینا چاہتا ایک نقش راہ دینا چاہتا مظلومے کو حق دے علم بردارے کو مظلومے کو تو ظالمے دے سامنے سر جھکا کے نہیں سینہ تان کے آنکھیں نہ سب کٹ تو سکتے ہیں پر نہ وک سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں. میں میسج دینا پیغام دینا کہ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے گئے اور تختہ دار پہ پہنچے تو اسے چوم لیا اور ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے. ہاں میرا میسیج ہے افغانستان دے مجاہدین واسطے
ملا عمر اتنے کو قید سکھایا، ساری دنیا مخالف تھی گئی، اپنے بھی دشمن بن گئے. کیا ہے تو دے جاؤ سامان، من جا امریکہ دی گال. مگر ملا عمر دے کیا تھی پیا، میرے سامنے میرے حسین دی سیرت ہے گئی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. حضرت حضرت سلیمان طارق صاحب نے خطیب اعظم جو کاسبی صاحب سے بھی استاد ایک شعر پڑھو نے، شعر ادھا پڑھ کے بہ گئے، آخر رقم 10,000 گنساں تے اگلا مصرع سنیا تو مجمع دے وچ 10 بندے کھڑے تھے عاشق ہوں. مصرع پڑھو نے، میں قرآن دے وچ پڑھیا، او میں قرآن دے وچ پڑھیا، سارا جگ چمک گیا جو تو عذاب دا چن چڑھیا. اور سارا جگ چمک گیا جو تو عذاب دا چن چڑھیا. میرا میسج ہے کشمیر دے مظلوم واسطے، میرا نقش رائے فلسطین دے بلوگے واسطے، میرا نقش رائے دنیا بھر دے مظلوم واسطے. اور مظلوموں حق دے جان دے دیوڑا حسینیت تکیہ کر گرنا، رنگ بٹا گرنا موسم کو دیکھ دے ابو جہلیت ہے. حسینیت حق کا نام ہے. ایک چھوٹا جا بیا سوال ہے، حضرت حسین نے یزید کی مخالفت کی تھی کہ نہ کی تھی؟ بسو کی تھی ہے نا، نکلے نمن مخالف. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، علی موجود تھا. اگر علی دی خلافت بھی یزید دی خلافت آنے دے مطابق درست کہنا ہے تو علی میدان اچ کیوں نہیں آیا؟ سوال ہے. علی میدان اچ کیوں نہیں آیا؟ حسین کیوں آیا؟ عمر دی خلافت بھی جیس تیرے عقیدے دے مطابق کہنا ہے، علی میدان کیوں نہیں آیا؟ عثمان دی خلافت تیرے عقیدے دے مطابق درست کہنا ہے، علی میدان کیوں نہیں آیا؟ حسین کیوں ہے یزید کے مقابلے سے؟ حالانکہ حسین کو وہ القاب نہیں ملے جڑے مولا علی کو ملے ہیں نا. شیر خدا کا لقب کے کو اللہ دے نبی نے دیتے، حضرت علی کو نا صاحب ذوالفقار کے کو بڑے، سیف اللہ اللہ دی تلوار خالد بن ولید، نبی دی تلوار علی المرتضی. او میدان کیوں نہیں آئے؟ حسین کیوں؟ سوال جواب ہم دے. انہیں تقیہ کتاب، تقیہ مطلب دس کے ہاں ابو جہلیت، نعوذ باللہ من ذالک، تقیہ کر گیا. تقیہ کا معنی کیا ہے؟ منافقت. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. تو مؤدبانہ عرض جناب علی ڈر گیا
میں یہ نتیجے تے پہنچا میرے دوست کو علی دی صحابیتی سمجھ نہیں ہے تے کو نبی دے صحابہ دا مقام صحابیت سمجھ نہیں آیا میں تے کو موسیٰ دے صحابہ نال ملاواں انہیں نال ملاقات کراواں ادو اللہ دا نبی اور موسیٰ دے جادوگر مقابلہ تھیندا پہ انہیں رسیاں سٹا ناگ بن کے ٹرن پہ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اپنا عصا سٹ دے اللہ نے ان کو خدا اشتہا بنا دیتا وہ سارے ناگے کو کھا دے بہ گیا اللہ نے فرمایا انہیں کو پکڑیا تو ملاؤ والا ٹھیک اور جادوگر اون سیرے تے کھڑے نے موسیٰ پلے انہی سائڈ تے کھڑے اگر موسیٰ علیہ السلام نال ہاتھ نہیں ملا موسیٰ دی صحبت چ نہیں آئے موسیٰ دی مجلس چ نہیں آئے اٹھائی کھڑے کھڑے آتے جادو دی ہر رسم سجان دو جادو دا ہر فن تے مکر سجان دو اے جڑا اللہ دا نبی ہے اے معجزہ جادو نہیں اٹھائی کھڑے کھڑے آمنا برب موسیٰ و ہارون آمنا برب العالمین اتنی تھوڑا جا شبہ تھی سکتا کہ وہ بھی تا اپنے آپ کو رب العالمین ادا نا فوراً وضاحت کی تھی رب موسیٰ و ہارون اسا رب تے ایمان گنائے جڑا موسیٰ تے ہارون دا رب فرعون نے جب میری کہا میرے بندے میری مخالفت میرے دشمن دی اطاعت غصے تے جلانے چاہتے آدھے لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين انہیں ہاتھ پھیر الٹے سائٹیں تو کٹ دو سوالینے کو پھانسی دے چڑھا دو موسیٰ دے صحابہ یہ دیکھنے چند لمحے دے بعد سارے ٹکڑے تھی وزن پھانسے دے لٹک ویسوں اور فرعون دی اکھ دے وچ اکھ پا کے آدر فقر زیما التقاز جو کچھ کر سکتی کر گئے ٹکڑے تا تھی ویسوں پر حق گال زبان تے آنن کنوں کہنا رک سوں یہ موسیٰ دے صحابہ دا اتنا مضبوط ایمان ہوئے میں کیویں آکھا مولا علی تکیہ کر گدا اور مولا علی 33 سال نبی دی خدمت وچ رہ کے ہاتھ پڑھے آپ کو تعلیم و تربیت پاتی ہے آپ دا داماد ہے میں کیویں من گنا کہ موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ دا تکیہ نہ کرن علی ڈر کرو تکیہ کر گنے حق اتے کٹ گیا حضرت حسین حق اتے کٹ گیا تقیہ نہ کیتائے حق اتے کٹ گیا تقیہ نہ کیتائے بچڑے کو حق جام صبران پیتائے بچڑے کو حق جام صبران پیتائے حل مسئلہ خلافت دا ہو گیا حل مسئلہ خلافت دا ہو گیا تو حیدر صداقت دا ہو گیا صدیق لو امیر میں کیا او حل مسئلہ خلافت دا ہو گیا تو حیدر عدالت دا ہو گیا فاروق لو امیر میں کیا تو حیدر سخاوت دا ہو گیا
عثمان نو امیر وکھیا اور تتی رتاں تے سید شبیر وکھیا اور بیٹا ہی کے جان کی ماردا پیاسے لبنال شکر گزار دا تے سنیا دا پیر وکھیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کا حسین کربلا کا حسین تیرا حسین میرا حسین واہ حسین واہ حسین تیرا حسین میرا حسین واہ نعرہ تکبیر بس بھائی اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو کو سب مسلمانوں کو دین حق کو سمجھا انہیں ہوتے عمل کرنے دی توفیق مرحمت فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین